الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اس نعمت کا بالکل بدیہی ہونا، واضح ہونا کسی پر مخفی نہیں ہے، تاہم صرف اس نعمت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی چند آیات، جن میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ نعمت اللہ سے طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا ذکر کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، رب ھب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام رب سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی طرح سے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن سے کہ اولاد کا نعمت ہونا ثابت ہوتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نعمت کو اللہ رب العزت سے مانگ کر لینا بھی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے. سامعین محترم، جہاں یہ نعمت ہے اولاد، ایک طرف یہ اللہ کی نعمت ہے، تو دوسری طرف اس کی ایک حیثیت امانت کی بھی. باقی نعمتیں بھی اسی طرح ہیں. اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، تو ان نعمتوں کی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو اگر پورا کرے گا انسان تو سمجھا جائے گا کہ اللہ کی نعمت کی اس نے قدر کی ہے، اور جو نعمت اللہ نے بطور امانت اس کو دی تھی، اس امانت کو اس نے صحیح طریقے سے ادا کیا. اللہ رب العزت کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے، جواب دہ ہے. آگے حدیث کی تشریح میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر نگہبان ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اور ان کے حوالے سے وہ جواب دہ بھی ہے. ان کی ضروریات اس نے پوری کی یا نہیں کی، ان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے اچھے برے کی تمیز سکھائی یا نہیں، اور ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کے حوالے سے بھی یہ فکر مند رہا یا نہیں. آج اولاد کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو ذمہ داریاں
یا فرائض آتے ہیں وہ ہم یہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کو اچھا کھانا کھلانا ہے، اس کو اچھا لباس پہنانا ہے، اس کے علاج معالجے کی فکر کرنی ہے، اس کو ایسی تعلیم دلانی ہے کہ جس سے کہ اس کی دنیا کے اندر اس کی زندگی آسودہ اور سہولت والی ہو جائے۔ یہ بات ہم میں سے ہر شخص کے دامنگیر ہے، یہ فکر کہ میرے بچوں کا، میری اولاد کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے۔ ہر بندہ اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، لیکن مستقبل کی جو تعریف ہے وہ بڑی محدود کر رکھی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کا مستقبل 20-22 سال کی عمر سے لے کر 50-60 سال تک سمجھا ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی اس حوالے سے ہم نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے۔ ہم نے ان کے اسکول کا انتخاب، ان کے کالج کا انتخاب، ان کے یونیورسٹی کا انتخاب، ان کے شعبے کا انتخاب، ان کے تخصص کا، ان کی اسپیشلائزیشن کا انتخاب، ان کی فیلڈ آف سٹڈی کا انتخاب، ہر چیز کا انتخاب زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا۔ کس چیز کا سکوپ زیادہ ہے، کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، بس یہی پیش نظر رہی۔ اس کے مطابق ہمیں اگر اپنی جیب کے اوپر بوجھ بھی ڈالنا پڑا تو ہم تیار ہوئے، اپنا پیٹ کاٹ کر بھی بچوں کی تعلیم اور ان کی تعلیمی اخراجات کے اوپر ہم نے خرچ کیا۔ فکر ہماری یہی تھی کہ یہ جب 20-22 سال کے ہوں گے تو اس کے بعد جو ان کی زندگی کے معاملات آنے والے ہیں، ان کی شادیاں ہیں اور ان کے گھر بار ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اور عافیت اور آسودگی کے ساتھ ان کو میسر آ سکے۔ بڑی محدود تعریف ہم نے مستقبل کی۔ مستقبل کہتے ہیں اب سے بعد آنے والے وقت۔ اب اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں یہ 30-40 سال کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں تو یہ محدود سوچ ہے ہماری، محدود منصوبہ بندی۔ جو ویژنری آدمی ہوتا ہے، جس کی دور رس نگاہ ہوتی ہے، وہ لمبی پلاننگ کرتا ہے، لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اس کی منصوبہ بندی میں آئندہ کے آنے والے سارے حالات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی میں 30-35 سال ہیں، اس کے بعد کوئی نکتہ ہماری منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہے، تو یہ ہماری منصوبہ بندی بڑی محدود ہے، ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کے حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کی کیا تعلیم ان کو دی ہے، کیا تربیت کی ہے، یہ اصل سوال ہے۔ دنیا کی زندگی کو چھوڑے بغیر، اس کی اہمیت کا انکار کیے بغیر، کیونکہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ ترغیب نہیں دیتی کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور صرف اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیں اور آخرت ہی آخرت ہو، بلکہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دنیا کی بھلائی کی بھی دعائیں کرے اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعائیں کرے۔ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ دنیا میں بھی اللہ بہتری عطا کرے اور آخرت میں بھی بہتری عطا کرے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ اور قرآن نے کامیابی کا معیار بھی اسی کو قرار دیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ اور قرآن ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن
انسان اور پتھر ہوں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہ آیات، یہ نصوص ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، ہماری زندگی کا رخ متعین کر رہی ہیں، اپنی اولاد کے حوالے سے ہماری منصوبہ بندی کو متعین کر رہی ہیں، اس کے نقوش اور اس کے رخ کا تعین کر رہی ہیں، کہ صرف ان کی یہ شادی اور دنیاوی رہن سہن اور ان کے گھر بار کی فکر نہ کرنا ہے، بلکہ ان کا جو ابدی گھر ہے، جو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے، وہاں کی بھی فکر کرنی۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے ان کی فکر مندی اسی پہلو سے زیادہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب آخری وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا سوال نہیں تھا کہ میرے بعد کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا، یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ مکان کیسے تقسیم کرو گے، میراث کیسے تقسیم، کچھ نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ فکر یہی ہے کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ان کی فکر بھی یہی ہے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی ان کو عقیدہ توحید کے اوپر قائم رکھ۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ قرآنی آیات کی روشنی میں اگر کیا جائے تو ان کے پیش نظر اپنی اولاد کے حوالے سے ان کی کوئی دنیاوی مفادات ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی آخرت کے حوالے سے فکر ہوتی تھی۔ اور یہ اولاد کی تربیت اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر کیا قرآن مقدس میں، اور ان کے نام پر، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ، اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، حضرت لقمان علیہ السلام، لیکن ان کے نام کی ایک پوری سورت نازل کی، اور اس میں ایک مستقل پورا رکوع صرف اولاد کو تربیت دینے پر جو نصیحتیں ہیں ان پر مشتمل ہے، اور ان کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، شرک سے بچنے کے حوالے سے، کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا۔ اس کے بعد والدین کی اطاعت، فرما برداری، اس کے بعد معاشرت، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پھر عبادت، نماز کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنا ہے، آواز کیسے رکھنی ہے، چلنا کیسے ہے، ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان سمجھا رہے ہیں، اور قرآن مقدس اس کو نقل کر رہا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری فکر اس حوالے سے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی ضروریات کے بعد ان کی جو اخروی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بھی بے فکر نہیں ہونا، بے نیاز نہیں ہونا، بلکہ ان کو بھی اتنی ہی یا اس سے بھی بڑھ کر اہمیت دینی۔ اور اولاد کی جو تربیت ہے اس کا آغاز اس وقت نہیں ہوتا کہ جب بچہ 15 سال کا 20 سال کا ہو جائے تو اس وقت،
بلکہ اس کی تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں جب انسان رب سے اولاد مانگے تو اس وقت نیک اولاد کا تقاضا کرے اور مطالبہ کرے اور دعا کرے، صرف دعا اولاد نہیں۔ اور میں نے ابھی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں تو ذریہ طیبہ مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو حبلی من الصالحین، نیک اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو اس تربیت کا آغاز اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نسل کے حوالے سے فکر ہو۔ اپنی نمازوں کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس دعا کو بھی سمجھ کے پڑھے اور اپنی اولاد کے حوالے سے اس کی نمازوں اور اس کے عقیدے اور اس کے اعمال اور کردار کی فکر اس میں شامل ہو۔ تو اولاد کی تربیت کا آغاز پیدائش سے پہلے ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ایسے موقع کے اوپر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی شیطان سے حفاظت کی دعائیں سکھائی ہیں کہ جس وقت انسان اولاد کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگنی ہے اس میں بھی اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا شریعت نے سکھائی۔ اور جب اللہ رب العزت اولاد دے دے تو اس کے بعد بھی ان کے لیے ہمیشہ دعائیں رکھیں، زبان پر رہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دعاؤں کا ذکر آیا تو یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بد دعاؤں سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اوپر موجود ہیں، اس حوالے سے خواتین کے اندر بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو بعض اوقات غصے میں ایسی بد دعا دے جاتی ہیں کہ جو بعد میں خود بھگتنا پڑتی ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہے، بد دعاؤں سے اجتناب ہے۔ کوئی برا لفظ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی کسی حال میں بھی نہ کہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دعاؤں کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا۔ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، آپ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی ایک صاحبزادہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، کبھی میں نے ان کو چوما نہیں، کبھی میں نے ان کو پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل اتنا سخت ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے اولاد کے ساتھ ان کی تربیت میں بہت بڑا کردار اور رول ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا ہے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کے درمیان انصاف کرنا، عدل سے کام لینا، تحفہ تحائف میں، پیار محبت میں، ہر چیز میں اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے میرے والد نے ایک غلام دیا ہے تحفے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد کو فرمایا کہ اگر آپ اسی طرح کا غلام باقی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس سے بھی واپس لیں۔ اولاد کے درمیان انصاف، اگر انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو بچوں میں جب محرومی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر بغاوت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس سے پھر اطاعت نہیں آتی، صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی اور بڑی اہم بات آج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پر اور ان کی صحبت پر نظر رکھیں۔
کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور پہلے تو بڑا واضح ہوتا تھا صحبت کا تعین، دوستی کا تعین۔ آج یہ تھوڑا سا دقیق اور پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک ظاہری صحبت اور دوستی ہے اور ایک ورچوئل ہے۔ ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے، ہر وقت سکرین سامنے ہے۔ کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، کس کو سن رہا ہے، کس کو پڑھ رہا ہے، وہ اس کی فکر پر کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے، وہ اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر کیا اثر ڈال رہا ہے، ان سب چیزوں سے والدین کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یا کسی عام مفکر نے نہیں کہا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، پس دیکھا کرو کہ کس کے ساتھ تعلق بنایا ہے، کس کے ساتھ دوستی اور محبت رکھی ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، اس موضوع کا انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا، پچھلے کچھ عرصے سے مختلف واقعات آ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ ہم پہلے سے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اپنی اولاد کو اگر ہم بچوں کو وقت دیں گے تو ہی وہ ہمارے ساتھ اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو شیئر کریں، اور ان کے اس حوالے سے خاص طور پر ان پہ نظر ہو کہ ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، اور کن لوگوں کو یہ آج کل پڑھ رہا ہے، کن کو سن رہا ہے، کن کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے آج کے زمانے کی، اور اسی کا سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر قسم کا مفکر موجود ہے، جس کا جو دل کرتا ہے کہتا ہے، اور ہمارے بچے ان کو سن رہے ہیں اور اپنی فکر کو تبدیل کر رہے ہیں۔ والدین اگر اپنے بچوں کو وقت دیں گے، ان کو صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال سکھائیں گے، ان کے حوالے سے متفکر رہیں گے، اور ان کو بتائیں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، اسی طرح ان کو رب کی معرفت سکھائیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، ہماری محبتوں کا مرکز بھی کوئی ہے، ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جس کی اطاعت کر کے ہم نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایسے ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، اہل بیت اعظام ایسے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنانا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، نیک لوگوں کے تذکرے ان کے سامنے کرنا، ان کی زندگیاں اور ان کی سیرت و کردار کے واقعات ان کو سنانا، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ جس وقت ان کی تربیت اس نہج پر ہوگی، ان کو نیک لوگوں کا تذکرہ سننے کو ملے گا، تو پھر وہ دوسری طرف نہیں جائے۔ خالی دماغ تو پھر اس میں کوئی بھی آ کے اپنا ڈیٹا فیڈ کر دیتا۔ لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے۔ اور اس سے اگلی بات، جب ہم ان کو بہت کچھ بتا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں، تو ایک بہت مشکل ترین مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی ہم ان کو ترغیب دے رہے ہیں ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے آپ کو ان کے لیے نمونہ بنائیں، اسوہ بنائیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ سکرین تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ موبائل پہ وقت ضائع کرنا، تعمیری کام کے لیے استعمال ہو تو اچھی بات ہے، یہ موبائل پہ وقت ضائع کرنا، ان ڈیوائسز کے اوپر اپنا ٹائم لگاتے رہنا اور دیکھتے رہنا مسلسل، اس کے حوالے سے جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ مشاہدے کی بات ہے، بعض اوقات جب یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے خود اس کی نظر سکرین پہ ہوتی ہے۔ کسی مغربی دانشور کا یہ قول کہیں پڑھا تھا، اس نے لکھا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو سنتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم جو کرتے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں، ہم جو ان کو کہتے ہیں اس کو وہ کم ہی توجہ دیتے ہیں، سننے کی حد تک۔ کیونکہ اگر
وہ بات جو ہم جس کی ترغیب بچے کو دے رہے ہیں، بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اتنی مفید ہے تو میرے والد صاحب میری والدہ خود کیوں نہیں عمل کر رہی اس پہ؟ تو یہ بڑا اہم اور مشکل مرحلہ ہے۔ ہر بندہ فکر مند ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اداروں کی تلاش ہے، ایسے اساتذہ کی تلاش ہے، ایسے ادارے مل جائیں جہاں بچہ جائے اور بس اس کے اندر وہ روبوٹ بنا کے بھیج دیں اور وہ ہمارا مطیع بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، نیک بھی ہو، ہر حوالے سے وہ ایک آئیڈیل انسان بن جائے، جبکہ خود ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھا کہ قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم بڑے ہی بے فکری میں مبتلا ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ آئے روز ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ جس میں اولاد والدین کے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہی ہے۔ تو یہ بعد میں تاخیر سے دیکھنا، سوچنا اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے بڑا پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن و سنت کی جو نصوص پیش کی ہیں آپ حضرات کے سامنے، ان میں یہ بات سامنے آئی کہ اولاد کی تربیت کا آغاز پیدائش سے بھی پہلے جب اللہ سے اولاد مانگی جا رہی ہوتی ہے اس وقت کی دعاؤں سے ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس کے حوالے سے انسان بے فکر نہیں ہوتا، ہر وقت متفکر رہتا ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی فکر اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کی افکار کی، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی، ان کے کردار کی، ان کی شخصیت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔